الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آئیے آج قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رفیع کے اظہار کے لیے بیان فرمایا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ اصل میں در حقیقت وہاں کسی جوت سے، کسی پہلو سے خالق اور اس کے برگزیدہ بندے محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان مشابہت کا وہمہ تک، وہم، گمان، وسوسہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مشابہت ہے اور یقیناً ہے تو فقط لفظ کے اعتبار سے ہے۔ مثال دیتے ہیں جیسے رؤوف الرحیم کا لفظ ہے، قرآن مجید کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا اور اپنے پیارے حبیب کے بارے میں بھی فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رؤوف ہیں آپ کے ساتھ۔ امتیوں کے بارے میں فرمایا نا، اور چونکہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں تو سارے عالموں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے رؤوف الرحیم کا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے بھی ہے، اور خود مولا کریم نے ان دو صفاتی ناموں سے اپنے محبوب کو بھی موصوف فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ غور و فکر، عقل و شعور کی توفیق دے، دل کی صفائی کی توفیق دے، دل سے گندگی دور ہو جائے۔ تو الفاظ تو یکساں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، رؤوف الرحیم، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے ان میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ جسے کہتے ہیں نا بعد المشرقین، اس سے بھی زیادہ دوری ہے۔ اسی حوالے سے علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کی عربی عبارت کا ترجمہ ہے، فرماتے ہیں حقیقی معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی مشابہت کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قدیم کی صفات اور مخلوق کی صفات میں بعد المشرقین ہے، یعنی مشرقوں، دو مشرقوں کے درمیان دوری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات دوسری حادث ذاتوں سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، میں یہاں تھوڑا سا بیان کر دوں۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے جو تخلیق نہ ہوا ہو، ازل سے ہو، اور حادث کا مطلب ہے ایک وقت میں وہ نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہو، اسے حادث کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسری حادث ذاتوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے علاوہ جو مخلوق ہے نا، یعنی اس کو دوبارہ سمجھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات دوسری حادث ذاتوں سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اب ٹھیک ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ذات ہے، کمالات ہے، جتنی بھی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہیں، ساری پوری کل کائنات اللہ کی مخلوق ہے، وہ حادث ہے، کل کائنات حادث ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ذات سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اسی طرح کوئی حادث ذات خالق قدیم کی صفات سے بھی مشابہت نہیں رکھتی۔ یعنی جس طرح تخلیق کی ہوئی ذاتیں ہیں، جیسے انسان ہے، آپس میں تھوڑی سی مشابہت ضرور رکھتے ہیں، لیکن 100% جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی مخلوق لے، وہ آپس میں جیسے مشابہت نہیں رکھتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات و صفات قدیم ہیں، یہ زور اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، توحید بہت مشکل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور کمالات قدیم ہیں، وہ بھی
حادث صفات سے مشابہت بالکل نہیں رکھتی، ٹوٹل نہیں رکھتی، بلکہ لیسا کمثلہ شیء ان سے مماثلت بھی نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ مخلوق کے اعمال یا تو نفع کے لیے ہوتے ہیں، جلب نفع حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یا دفع ضرر کے لیے ہوتے ہیں، یا فاعل کے پیش نظر یعنی کسی بھی مخلوق کے پیش نظر کوئی اور غرض ہوتی ہے ذاتی۔ نیز جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے اسے اسباب مہیا کرنے پڑتے ہیں، جیسے مکان بنانے کے لیے اینٹیں، سیمنٹ، لکڑی یا جو بھی چیز دارا وغیرہ، یا انسان جو مزدور مستری ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں تخلیق کرنے کے، کمال کے، ذات کے جتنے بھی ہیں، وہ ان اغراض سے پاک ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی ضرر کا اندیشہ ہے۔ فاللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم اس کے منگتے ہو۔ نہ وہ اپنے ان افعال میں کسی سے نقصان سے بچتا ہے، نہ اسے ضرورت ہے، نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ اسے ضرورت ہے۔ البتہ اس کے ثمرات بہت ہیں اور اس کی حکمتیں بہت ہیں، اس کے پیش نظر ہی ہوتی ہیں، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت والے کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ علامہ قاضی ایاز نے اس مسئلہ کو مزید وضاحت کرنے کے لیے پھر چند علماء ربانیین کی عبارات کو بھی نقل کیا، ترجمہ پر صرف اکتفا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جس عالم ربانی نے یہ لکھا ہے، کیا خوب لکھا ہے کہ توحید اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایسی ذات کا اثبات، یعنی اثبات، اقرار، اثبات ہونا کرنا، اثبات کرنا، جو کائنات کی کسی چیز سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی اور نہ وہ صفات کمال سے عاری ہوتی ہے۔ اس نقطہ کی مزید تشریح کرتے ہوئے علامہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہی ایک مسلمان اور مومن کا ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا مدعا ہے۔ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے یعنی اس ذات کی طرح کوئی ذات نہیں، اللہ کی ذات کی طرح اس ذات کی طرح کوئی ذات نہیں، اس کے اسم کی طرح کوئی اسم نہیں، اس کے فعل کی طرح کوئی فعل نہیں۔ بندوں کے نام رحمان بھی ہوتے ہیں، رحیم بھی ہوتے ہیں، سارے مومن ہوتے ہیں، سارے کام علیم بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، عزیز بھی ہوتے ہیں سارے، لیکن نام میں بھی مماثلت مشابہت نہیں ہے قطعاً۔ اس کی صفت کی طرح کوئی صفت نہیں، جیسے اس کے نام کی طرح کوئی نام نہیں، بجز اس کی کہ بس صرف لفظ ایک جیسے ہیں، جسے رؤوف الرحیم کہا، رحمان ہے، رحیم ہے، مومن ہے، حلیم ہے، عزیز ہے، غفور ہے، سارے نام ہیں نا، تو یہ بندوں کے بھی نام ہوتے ہیں، تو کوئی بھی مواصلت نہیں، بس نام ہے ایک جیسا، بس یہ سمجھے بات۔ لیکن یہ جو معانی اور مطالب ہیں اور ان کے مصداق ہیں، اس کے اعتبار سے یہ نام، اسم، کوئی فعل، کوئی مماثلت بھی نہیں رکھتے، مشابہت بھی نہیں رکھتے۔ یہی عارف ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس جملہ کی مزید وضاحت کی اور رقم تراز ہیں۔ فرماتے ہیں جو ذات قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس کی کوئی صفت حادث ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو تخلیق ہوئی۔ حادث کا مطلب تخلیق ہونا ہوتا ہے، جس طرح یہ امر محال ہے کہ وہ ذات جو حادث ہے وہ کسی ایسی صفت سے موصوف ہو جو قدیم ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ فرمانے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جو بات کی گئی ہے یہ اہل حق اور اہل سنت و جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے اور یہ مذہب ہے جس پر وہ کاربند ہیں۔ اب روٹی کے پیچھے بڑی بڑی ہر ایک نے تبدیلیاں کر دی ہیں، اللہ معاف فرمائے، بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میرے لیے بھی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ رکھے اور اسی میں ہمیں موت آئے۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانہ کے عارف کامل تھے، علامہ واسطی کے جو قول ہے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بیان ہوا ہے یہ توحید کے تمام مسائل کا جامع ہے۔ ایک اور شیخ طریقت نے اپنے مریدوں کو توحید کا درس دیتے ہوئے یہ فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہارے وہم و گمان میں آ جائے یا تم عقل و فہم سے اس کا ادراک کر لو، وہ حادث اور فانی ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔
اللہ قدیم ہے۔ ابو المعانی الجعینی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے عہد میں فقہ، اصول فقہ اور کتاب و سنت کے ماہر عالم تھے، انہوں نے اپنے اس جملہ میں اس مفہوم کو مزید نکھار دیا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص اپنے فکر سے کسی موجود تک رسائی حاصل کرتا ہے اور پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ ہے، تو اس نے ٹھوکر کھائی ہے، وہ تو مشبہ ہے، یعنی اس نے خالق قدیم کو مخلوق کے ساتھ جو حادث ہے تشبیہ دینے کی غلطی کی ہے، اس لیے اس نے ٹھوکر کھائی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جو شخص صفات کی نفی کر کے مطمئن ہو جاتا ہے وہ بھی موحد نہیں بلکہ وہ معطل ہے، یعنی اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کاملہ کا انکار کیا ہے۔ یعنی نفی ذات میں بھی جو ہے لا الہ الا اللہ ہے نا، نفی میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ آخر میں عزیزان گرامی قدر اس کلام جتنی بھی بات ہوئی ہے کل بھی اور آج بھی، تو اس سراپا حکمت و حقیقت ایک جملہ میں بیان فرماتے ہیں، وہ عربی میں ہے وَإِنْ قَطَعَ بِمَوْجُودِ الْآتَرَفَ بِالْإِجْزِ عَنْ دَرَكِ حَقِيقَتِهِ فَهُوَ مُوَحَّد۔ یہ توحید پرستوں کی یا موحد کی تعریف کی ہے کیا کہ جو شخص اس ذات پر ایمان لایا جس کے بارے میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ میری عقل و دانش اس کے فہم سے قاصر ہے، تو وہ سچا مومن ہے۔ علامہ قاضی ایاز اس جملہ کی پھر تصویب کرتے ہیں اور اسے اس آیت کی تفسیر سمجھتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اور آپ کو سب کو اس توحید خالص پر ثابت قدم رکھے، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہیں ہم وہ ثابت کریں، اور وہ صفات جو اس کے شایع نشان نہیں ہیں ہم ان سے اس کو منزہ جانیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ افراط و تفریط دونوں گمراہیوں سے محفوظ رکھے، نہ ہم تعطیل کی گمراہی میں مبتلا ہوں اور نہ تشبیہ کی دلالت میں گرفتار ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نبیہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و علماء ملتہ اجمعین الی یوم الدین۔